الرحمن الرحیم، یہ سورہ انعام کے ہی آخری رکوع ہیں۔ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء کذالک کذب الذین من قبلہم۔ کچھ مشرک لوگ اے نبی تم سے کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ تو ہم شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہی ہم کچھ اپنے لیے حرام ٹھہراتے، یعنی اپنے کیے کا جو پورا کا پورا دار و مدار ہے وہ اللہ کی طرف رکھ دینا، بے جانتے بوجھتے، بلکہ اللہ کا اوپر یہ تھوپ دینا کہ یہ ہم نے جو کچھ بھی ہم سے ہو گیا دنیا کی زندگی میں، جو کچھ بھی ہم نے صحیح غلط کر لیا، یہ سب اللہ کی مرضی سے تھا، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم ایسا کبھی نہ کرتے۔ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے یہ قرآن میں یہ بات کھول کر بیان کر دی، درج کر دی کہ اللہ کی رہنمائی انسان کی اپنی نیت کے مطابق ہوتی ہے۔ انسان کی نیت جیسی ہوگی، اللہ جس راستے پر انسان چلنا چاہے گا، جو سوچ کر لے گا، اللہ ویسی ہی اس کی زندگی کر دیتا ہے کہ جب تجھ کو یہ راستہ پسند ہے تو جا چل، دیکھ لے تو آخرت میں ایک دن تجھ کو انجام ہمارا بھگتنا ہے۔ ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہی ہم کچھ اپنے لیے حرام ٹھہراتے، کذالک کذب الذین من قبلہم، ایسا یہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ان سے پہلے کے جو ظالم لوگ تھے، جو پہلے کی قومیں تھیں، اس میں جو ظالم لوگ تھے وہ بھی اسی طرح سے جھٹلایا کرتے تھے اور یہی باتیں اللہ کی طرف منسوخ کیا کرتے تھے، حتیٰ ذاقوا باسنا، اور وہ اپنی ضد میں اور اپنی ہٹ درمی میں یہ اور وہ ایک سا ہو کر یہاں تک وہ یہ پہنچے کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ یہ بالکل انہی کی طرح باتیں بناتے ہیں۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، تم فرماؤ اے نبی کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے، کوئی لکھاوٹ ہے، کوئی علم ہے؟ اگر ہے تو لاؤ، اسے لاؤ ہمارے لیے، بلکہ یہ لوگ کچھ بھی نہ لا سکیں گے، یہ کوئی علم نہیں رکھتے اور نہ ہی یہ تمہارے سامنے کوئی سند لا سکیں گے، لیکن پھر بھی ان سے کہو کہ اگر علم ہے تو لاؤ، اسے میرے پاس لاؤ، لے کر آؤ۔ تم تتبعون الا الظن، مگر تم تو نرے گمان کے پیچھے ہو، نری فالتو کی باتوں، اور تم تو یوں ہی اپنے تمخینے یعنی اپنی ہانکنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور اپنی ہی بات کو اوپر رکھنا چاہتے ہو، اور تم نرے گمان اور اپنی رسم و رواج باپ دادا کے پکڑے ہوئے ہو، نہ ہی تمہارے پاس کوئی عذر ہے کوئی پیش کرنے کے لیے، نہ تمہارے پاس کوئی علم ہے، بلکہ علم کو اگر تم ڈھونڈنے چلو گے تو کوئی بات جو تم کر رہے ہو، جو حرکتیں دنیا کی زندگی میں، ان کو کسی بھی بات کو اپنی اللہ کی طرف نہیں ملا سکتے کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، یہ اس طرح سے تم اپنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزار رہے ہو، بلکہ تم سب کے سب میرے جھوٹے ہو اور میری باتوں کی ہی فالتو کی رسم و رواج پہ ہی زندگی گزار رہے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغۃ، اے نبی تم ان سے کہہ دو کہ تم آج جو کچھ کرنا ہے کرتے چلے جاؤ، لیکن اے نبی ان سے کہہ دو کہ ایک دن اللہ ہی کی حجت پوری ہونی ہے، اللہ ہی کی بات پوری ہونی ہے، اور تم پر جس دن وہ کھلیں گی اللہ کی باتیں، ایک دن تم خود اس بات کو مان لو گے کہ ہم ظالم تھے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت فرما دیتا۔ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ انسان کی ہدایت اس کی اپنی نیت کے مطابق، دنیا کی زندگی کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی، وہ جس حساب سے بھی زندگی اپنی گزارے، جو بھی سوچ لیتا ہے کہ میں ایسے سے ایسا، ایسے سے ایسا، ایسے سے ایسا کروں گا تو ایسا ہو جائے گا، اللہ اسی راستے پر اس کی رہنمائی کر دیتا ہے کہ جس طرح سے تو سوچ لیتا ہے۔ انسان کی اپنی نیت کے مطابق اس کی ہدایت ہے، اور کوئی انسان جو ہے اپنا بھلا اور برا اس کے لیے کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا۔ قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، اے نبی تم ان سے فرماؤ کہ لاؤ کچھ گواہ اگر تمہارے پاس ہیں جو کہ گواہی دے دیں تمہارے کیے پر، جس طرح سے تم اپنے کیے چلے جا رہے ہو، ہر جد میں اپنے کام جو کیے چلے جا رہے ہو، تو لاؤ ان کو میرے سامنے لاؤ، ان اللہ حرم ھذا، کہ جسے تم حرام ٹھہرائے بیٹھے ہو وہ واقعی میں اللہ ہی نے حرام کیا ہے، کہ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ، لیکن اگر وہ کوئی بھی سند نہ لا سکیں گے، لیکن پھر بھی اللہ کا فرمان ہے نبی اگر وہ گواہی دیں اپنی ضدوں کے آگے، کیونکہ وہ نہیں جانتے گواہی انسان کو بنا علم کے، بنا سچ کے اور حقیقت کے ڈھونڈ کے کسی بات میں کبھی گواہی نہیں دینی چاہیے۔ یہاں پر دو بندوں کی لڑائی ہو رہی ہے، اس میں بھی دونوں کی باتوں کو سننے کے بعد میں، لیکن اگر وہ جب تک گواہی کا مسئلہ ایسا ہے کہ انسان کو ہمیشہ سچ کی بات جو آخر تک اللہ کی طرف منسوب ہو، جو بات اللہ کی شریعت سے مل جائے جا کر، گواہی وہی دینا چاہیے جو انسان جو کہ سچ ہو، حقیقت ہو۔ لیکن اگر یہ اپنی جھوٹ اور وہم و رسم و رواجوں کے مطابق اگر کوئی گواہی دے بھی بیٹھیں تو فلا تشہد معہم، تو اے سننے والے تو کبھی ان کی ہاں میں ہاں نہ ملانا،
کبھی ان کے ایسا نہ ہونا، ولا تتبع اہواء الذین کذبوا، کبھی ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا جو کہ ہماری آیتوں کے جھٹلانے والے ہیں، والذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور جو آخرت پر ایمان نہیں لانے والے ہیں، کبھی ان کے جیسے نہ ہونا، وہم بربہم یعدلون، تو جو اپنے رب کا شریک ٹھہرانے والے ہیں، جو اپنے رب کا ہی شریک ٹھہرائے بیٹھے ہیں اوروں کو، یا نبی کبھی ان کی طرح نہ ہونا۔ یہ اتنی ہدایت، اتنی نصیحت اللہ کی اپنے نبی کی طرف ہو رہی ہے، انسان چاہے تو اپنی آنکھیں کھول لے اس قرآن کو دیکھ کر، اور چاہے تو اندھا ہو جائے تو قبر سے لے کر آخرت تک اندھا ہی بنا رہے گا، جس طرح اس دنیا میں آج اندھا بنا ہوا ہے۔